بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحب کل میں نے ویڈیو نہیں کی اس لیے کہ میں کچھ مصروف تھا، مصروفیت زیادہ اہم بہت ضروری تھی، کچھ کام، اور میرے اندر بہت زیادہ دکھ تھا، میں بہت ملول تھا۔ کل کی یہ صورتحال، یہ جو پاکستان میں آئینی ترامیم ہوئی ہیں، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی جذباتی بات کہہ دوں اور کوئی غلط بات نہ منہ سے نکل جائے، تو اس لیے ذرا میں نے اوائڈ کیا اور اپنی غصے کو پازیٹیو انرجی کی طرف کنورٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ اپنے غصے کو ہم ایک پازیٹیو احتجاج میں اپنے حق میں استعمال کریں، نہ کہ اپنے غصے کو اپنے خلاف استعمال کر جائیں۔ ایسا جب آپ کو یہ ڈپریشن ہوتا ہے یا یہ ناکامی ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، ناکامی سے کیا ہوتا ہے؟ غصہ آتا ہے نا، اب اس غصے کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنے حق میں استعمال کرنا ہے پازیٹیو سوچ کے، تو ری وائرنگ کرنی چاہیے، ری وائر یور تھنکنگ۔ یہ میں اس کوشش میں لگا ہوا تھا، تو چلیے کسی حد تک کامیابی بھی ہوئی ہے۔ صاحب مجھے دو اہم پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے پی ٹی آئی کی قیادت سے شکوہ ہے، گلہ ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے، لیکن یہ گلہ ہے کہ تم نے آج تک اپنی پریورٹی میں عمران خان کی جان کو بچانے، اسے باہر نکالنے کے لیے بڑے احتجاج، دھرنے، جو پاور شو کرنی چاہیے تھی، جبکہ پورا ملک 70% لوگ تمہارے ساتھ ہیں، تم نے اس طرف توجہ کم دی ہے اور ان باتوں میں بڑا ٹائم لگایا ہے عدالت کے چکروں میں۔ اور آج بھی اتنا بڑا نقصان ہونے کے بعد وہی ڈسکشن میں دیکھ رہا ہوں کہ سب کر رہے ہیں کہ اب 12 کا پینل آئے گا، وہ 3 میں سے ایک کو منتخب کرے گا، وہ اس دماغ کا ہے، وہ چیف جسٹس کون بنے گا۔ ارے بھائی، چیف جسٹس جو بھی بنے گا وہ آپ کے خلاف فیصلہ دے گا، کیونکہ اس کو عاصم منیر نے بنوایا ہے، یہ سارا کھیل ان کا ہے۔ یہ تو کھلونے ہیں کرپٹ لوگ جو ہیں، نون اور پی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ کوئی بھی آئے گا، اس طرف آپ کی توجہ 40% ہونی چاہیے، عمران کی رہائی کے لیے 60-80% توجہ ہونی چاہیے، وہاں پہ آپ کی توجہ 10% ہے اور ساری توجہ اس طرف ہے کہ اب چیف جسٹس کون لگے گا۔ اتنی بڑی ناکامی کے بعد تو سنبھل جاؤ۔ تمہارے ذہنوں میں ابھی بھی وہی کچھ گھوم رہا ہے کہ ہم پٹیشن داخل کریں گے اور اب یہ امید لگا لیں گے۔ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ نہیں دیکھیے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ منصور علی شاہ صاحب کو بنا دیں، وہ کسی کو بھی بنا دیں، وہ آپ کے حق میں فیصلے نہیں جانے دیں گے، اور اس نے ثابت کر دیا ہے۔ تو ان سے یہ گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ دیکھو تمہارا ہتھیار جو ہے، کل بھی میں نے بات سمجھائی تھی کہ دو فریقین میں جنگ ہو رہی ہو، تو جو فریق اپنا ہتھیار، جو بھی اس کا لیتھل ویپن ہوتا ہے، وہ اچھی طرح سے استعمال کرے گا، وہ جیتے گا۔ اور ایک فریق اگر ایسا مل جائے کہ جو اپنا جو سب سے اہم ہتھیار ہے وہ استعمال ہی نہ کرے، تھوڑا سا استعمال کرے، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ وہ شکست فاش کھائے گا۔ اب تک ہر مقام پہ وہ تمہیں شکست فاش دے رہا ہے عاصم منیر اور ہمنوا۔ سچائی سے بات کرو۔ دیکھو ذہانت یہ نہیں ہے کہ اپنی قوت کو پہچانو، صرف جنگ وہ جیتتا ہے جو دشمن کی بھی خوبیاں اور خامیاں جانتا ہو اور اپنی بھی خوبیاں اور خامیاں جانتا ہو۔ جو صرف ایک کی خوبی یا خامی جانتا ہو وہ جنگ نہیں جیتتا۔ وہ دیکھو اس نے کہاں کہاں تمہیں پیچھے دھکیلا ہے، وہ میں ابھی آپ کو گنوا دوں گا۔ اچھا، اس کے بعد جو شکوہ ہے وہ ہے غداروں سے۔ یہ جو غداری کر کے گئے نا، پیسہ لے کے اپنا ضمیر جنہوں نے بیچا ہے، ان کو میں چاہتا ہوں ٹھوک دیا جائے۔ مجھے کہیں مل جائے میں ان کو ٹھوک دوں گا۔ جس شخص نے 27 سال تمہارے لیے گرم و سرد موسم میں اپنی بہت اچھی زندگی گزار سکتا تھا، چھوڑ کے تمہارے حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے، اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، قوم کے بچوں کے لیے اس نے کام کیا ہے، اس کو آج تم اس کے ساتھ غداری کرتے ہو، تو ہے تمہارے خون، تمہاری نسل پر۔ تمہارا نام جو ہے وہ میر جعفر اور میر صادق میں لکھا جائے گا، عمران کا نام تو ٹیپو سلطان کے ساتھ آئے گا، ان لوگوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا اسے۔ تم کتنی بھی غداری کرو، لیکن
ایسے لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ان کے گھروں کے باہر جا کے ایجیٹیشن کرو، پرامن وہ کارڈ لے کے کھڑے ہو کہ یہاں پہ ایک ایسا چور رہتا ہے، زمین کو ایسے بیچتا ہے، اتنے کروڑ میں بکتا ہے اس کا زمین. اگر کیا یہاں پہ بھی وہی طریقہ اختیار کرو گے کہ کوئی بات نہیں. میں نے اسمبلی میں دیکھا یہ بیرسٹر علی گوہر صاحب، یار ان کو میں سمجھتا تھا یہ کچھ اچھے دماغدار آدمی، یہ مخالفین کو شیطانی ترامیم پاس ہونے پہ گلے لگا کے مبارکباد دے رہے تھے. بہت خوب، بہت خوب. اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر رہے تھے آپ کیا سوچ کے ان کو گلے لگا کے مبارکباد دے رہے تھے؟ دماغ ہے یا نہیں ہے؟ ان غداروں کو اگر آپ قوت سے دیکھیں، غداروں کو کرپشن کو روکنے کا واحد طریقہ ایک ہی ہوتا ہے. وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا مقابلہ کریں، اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا. انہوں نے غداری کی ہے، ان کو غداروں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. اچھا دیکھیے، یہ ہماری جین میں خرابی ہے مسلمانوں کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں نے فرمایا تھا کہ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی چیز فتنے کا باعث بنتی ہے. میری امت میں فتنے کا باعث پیسہ ہے، پیسہ بنے گا. دیکھ لیجئے، آج آپ شروع سے دیکھ لیجئے. ایک امریکن جج نے کہا تھا کہ پاکستانی اپنے پیسے کے لیے، اپنے مفاد اور پیسے کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ دیں گے. اور یہ صحیح کہا تھا اس نے. بہت سارے اس کے ثبوت ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. ایک مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ غالباً فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کی بات ہے، خیر جبھی کی بات ہے، وہ ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے. ایک برٹش جنرل جو تھا فوج کا، اپنے فوجیوں کے ساتھ عراق کے کسی پہاڑ پہ ادھر ادھر گھوم رہا تھا. ان کو کوئی ٹریننگ دے رہا تھا یا کیا کر رہا تھا. تو سامنے سے ایک چرواہا آ رہا تھا جس کے ساتھ وہ دمبے بکرے جو ہوتے ہیں وہ جانور تھے، اور ایک کتا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی. تو اس نے ایک سپاہی سے، ایک بندے سے جو عربی جانتا تھا، اس سے کہا، اور انگریزی جانتا تھا، اس سے کہا اس چرواہے سے کہو، سب سپاہیوں کو روک کے کھڑا ہو گیا، کہا اس سے کہو کہ میں تمہیں 100 پاؤنڈز دوں گا اور تم یہ کتا ہمیں بیچ دو. اچھا آپ کو دیکھیے، یہ بات تو آپ جانتے ہیں نا، کتے کو ساتھ رکھا جاتا ہے، وہ ریوڑ میں بکریوں کو ایک طرف رکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لیڈ کرتا ہے، حفاظت کے لیے ہوتا ہے وہ. تو اس نے اس سے کہا، تو چرواہا سوچ میں پڑ گیا. پھر کہنے لگا، اس نے سوچا اچھا ہاں یہ تو میں بہت سارے بکریاں خرید لوں گا. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس سے کہو ہاں دے دے. اس نے 100 پاؤنڈ لیے اور کتا بیچ دیا. پھر اس جرنیل نے کہا اس سے کہو کہ اگر میں تمہیں 100 پاؤنڈ اور دوں تو تم اس کا گلا کاٹ دو گے میرے سامنے. پھر سوچ میں پڑ گیا چرواہا، اور پھر بولا کہ اس سے کہو ہاں ٹھیک ہے چلو دے دے $100، میں اس کو کاٹ دوں گا گلا. اس نے اس کا گلا کاٹ دیا. اس کے بعد وہ اپنے سپاہیوں کو لے کے چلنے لگا. تو اس نے زور سے آواز دی عربی میں، اپنے عربی بھائی سے کہا اس سے کہو کہ 100 پاؤنڈ اور دے دے تو میں اس کی کھال بھی اتار دوں گا. تو جرنیل نے کہا نہیں، اس سے کہہ دو اب ضرورت نہیں ہے. تو سپاہیوں نے پوچھا یہ سب کیا تھا؟ تو اس نے کہا میں تم لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ قوم پیسے کے لیے ہر چیز کر سکتے، پیسے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ آج کیا کر رہے ہیں عمران کے ساتھ؟ اب دوسری ترامیم لائی جا رہی ہیں اس کو ملٹری کورٹس کی طرف لے جانے کے لیے، اور یہ کوئی احتجاج ان کی طرف سے ابھی تک دماغ وہی ہے ملٹری، وہ ڈسکشن میں کہ چیف جسٹس کون بنے گا، اس میں ہی پھنسے رہیں گے. اب تک تو ان دیواروں کو توڑ دینا چاہیے تھا، اس دروازے کو کھول لینا چاہیے تھا، لیکن تم نے کوشش نہیں کی. بہت تھوڑی سی کوشش کرتے ہو، زیادہ وقت جو ہے وہ بن سور کے آ کے تقریریں کرتے ہو، اور تقریر بھی کر کے میدان سے بھاگ جاتے ہو. تم پہ کیا بھروسہ کریں، تم پہ کیا ناز کریں؟ تم نے وہ زخم دیا ہے، وہ آج
تا حکم ثانی عمران خان سے آپ بات نہیں کر سکتے، ملاقات نہیں کر سکتے. وہ آہستہ آہستہ دوسری ترامیم لا رہے ہیں جس کے ذریعے اس کو ملٹری کورٹس میں لے جا کے پھانسی دے دیں گے اور یہ جائیں گے اس کے خلاف عدالت میں. اور ان کو پتا ہے کہ کوئی بھی چیف جسٹس آئے وہ ان کے خلاف ہی فیصلہ دے گا، کیونکہ یہ سب عاصم منیر کرا رہا ہے. وہ فیصلہ تھوڑی ہونے دے گا ان کے حق میں. لیکن یہ ابھی تک دیکھو، اٹھو، کوئی بڑا کام کرو، کوئی دھرنا دو، پریشر. تمہارا ہتھیار کیا ہے ان کے خلاف؟ ان کے پاس تو ان کی بندوق ہتھیار ہے، میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، ساری بدماشی یہ ان کے سارے ہیں. تمہارے پاس ایک ہتھیار ہے جو ان سارے ہتھیاروں کا توڑ ہے، اور وہ ہتھیار ہے تمہارا ڈیمانسٹریشن، پرامن احتجاج. تم احتجاج ہی کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہے، اس کے لیے دل سے راضی نہیں ہوتے، اس کے اندر تمہارے دلوں میں وہ جذبہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اس کی بہنوں کو اٹھا کے لے گئے، تم دیکھتے رہے. وہ بے گناہ کھڑی ہوئی تھی ایک کنارے پر. کوئی بڑا احتجاج دیکھا آپ نے؟ کسی نے ہاتھ روکا جا کے ان ظالموں کا کہ یہ ہماری عزت ہے، یہ ہمارے لیڈر کی بہن ہے، آپ ان کو اٹھا کے لیے جا رہے ہیں؟ تم نے روکا؟ بہت افسوس کی بات ہے. یہ جو ثابت ہو رہا ہے، جو وقت ثابت کر رہا ہے، وہ یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بات ایسے نہیں بنے گی. ہو سکتا ہے دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے. دیکھیے، عاصم منیر نے آپ کو کہاں کہاں دھکیلا، جو ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا. بلہ چھیننا تھا، چھین لیا. الیکشن رگ کرنے تھے، پوری دنیا نے رپورٹ کیا، دیکھا، اس کو ذرا سی شرم نہیں آئی. الیکشن چور کرپٹ ملزمان کی حکومت بنوانی تھی، اس نے بنوائی. آپ کے جلسوں کو ناکام کرنے کے لیے گندی ترین جگہ پہ جہاں کوڑا پھینکا جاتا ہے وہ جگہ آپ کو دین. آپ کے لیے ٹی وی ہر جگہ بند کروا دیا. آپ کے لوگوں کو جیل میں لے جا کے خوف پھیلا دیا. گھروں سے ماں بہنوں کو اٹھا کے ان کو لے جا کے بند کر دیا. بیماروں کو اس نے وہاں پہ بند کر دیا. آپ نے کہیں کوئی کامیابی حاصل کی؟ نہیں. اگر کسی دشمن سے آپ کے 7 راؤنڈ ہوں اور 7 راؤنڈ وہ جیت جائے تو پھر آپ نے کیا جیتا؟ آپ کی تو مکمل شکست ہوئی. مان لیجئے اپنی غلطیوں کو، جان لیجئے، چیک کیجئے اپنا ایمان کس ڈگری پہ ہے. جیسے ہر وقت اپنے بینک اکاؤنٹ چیک کرتے ہو نا صبح شام، ایسے اپنے ایمان کو بھی چیک کرو کہ کس وفادار کے ساتھ ہم کیا غداری کر رہے ہیں. اور اس عاصم منیر کو آپ یہ ویڈیو ضرور بھیجیے گا اور ان سے پوچھیے گا میری طرف سے کہ ذل الہی ایک بات بتائیے، یہ ساری ایکسرسائز کر کے بلے سے چھیننے سے لے کے آئینی ترمیمات تک آپ نے کیا پاکستان کو مضبوط کیا، معاشی ترقی حاصل ہوئی، سیاسی استحکام حاصل ہوا، عوام آپ سے خوش ہوئی، آپ کی دنیا اور آخرت سنور گئی؟ آپ کی دنیا اور آخرت بگڑ گئی، پاکستان نیچے چلا گیا. اور جن چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ آپ آج حکومت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ 200 برس تک حکومت کرتے رہے، یہ کچھ رزلٹ پروڈیوس کرنے والے نہیں ہیں. 200 سال لگا دیجئے ان چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. وہ منی فوکس، منی سینٹرڈ لوگ ہیں جن کو پیسہ کمانا ہے اور باہر لے جا کے چھپانا ہے. پاکستان کی خدمت، ترقی، یہ وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ ہم سے جوتا پالش کرائیں، آپ ہم سے کوئی بھی پالش کرا لیں کسی بھی طرف، ہم کریں گے صاحب، بس آپ ہمیں حکومت دیجیے اور پھر دیکھیے کیسے ترقی ہوتی ہے. ترقی کچھ نہیں. 2.5 سال میں ایک نکموں نے کام نہیں کیا. اگر یہ 10-12 کام کر دیتے تو عوام بھی کہتی چلو یار ان کو بھی برداشت کر لو، 5-10 سال اور کیا ہے. ایک کام، کیونکہ یہ سینٹرڈ ہی نہیں ہے اس طرف، ان کا دماغ ہی نہیں ہے. عاصم منیر صاحب فرمائیے، کیا آپ کا سیاسی شعور عمران خان کے سیاسی شعور سے زیادہ ہے؟ کیا پوری دنیا میں جو بڑے بڑے ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے نزدیک، ان کی آنکھوں میں محبت عمران خان کے لیے زیادہ ہے یا آپ کے لیے زیادہ ہے، یا ان
یہ جو چور چکار آپ نے جمع کیے ہیں، ان کے لیے کوئی ویلیو ہے ان کی؟ ان کو کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ کرپشن کیسے کرتے ہیں، گورنمنٹ کیسے کرپشن کرتی ہے. یہ شہباز شریف، نواز شریف، زرداری، ان کی تصویریں ہیں اور ان کے ساتھ آپ حکومت کر رہے ہیں. عوام میں فوج کی قدر جو تھی وہ کھو دی ہے آپ نے. ہر روز ہر گھنٹے وہ اور کم ہو رہی ہے. یہ باتیں مانیں گے نہیں، لیکن تاریخ منوائے گی. جب یہ دور گزر جائے گا تو ان کو یاد آئے گا کہ کچھ سچ بولنے والے لوگ کہتے تھے کہ دیکھو یہ تم پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہو، دیکھو ہندوستان کہاں نکل گیا، ہم کہاں رہ گئے. خیر چھوڑیے، پلان کیجئے کہ بڑے پیمانے پہ احتجاج ہو، اڈیالہ میں ہو، ڈی چوک پہ ہو. باقی ادھر ادھر آپ لاکھ مظاہرے کرتے رہیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تھوڑا سا موٹیویشن ڈرائیو رہتا ہے لوگوں میں، لیکن جو اصل ٹارگٹ جو جگہ ہے وہاں پہ جائیے، وہاں پہ جا کے دھرنا دیجئے، ورنہ وہ اس آدمی کو لٹکا دیں گے اور آپ ایسے ہی دیکھتے رہ جائیں گے کہ ہم عدالت میں پٹیشن لے کے جائیں گے کہ یہ پھانسی غیر قانونی ہے. یہ کرو گے تم؟ یہ جنگ اس طرح سے لڑو گے تم؟ پوری قوم کو مایوس کر رہے ہو تم. غداروں کو تو میں کہتا ہوں، میں عوام سے کہتا ہوں، تم ان کو ضرور شرمندہ کرو. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی، میرے اپنے لیے نہیں، ہمارا آپ کا تو گزر گیا نا بھائی، اب ہمارے لیے کیا رہ گیا ہے؟ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے، آنے والوں کے لیے، ان کے لیے اس کو شیئر کیجئے. کیا کوئی بہتری ہو جائے؟ ہم تو نہیں ہوں گے، ہمیں پتہ ہے. کوئی شاید ہم سا ہو یا کوئی دوسرے جیسی کے کام آ جائے پاکستان کی پراسپیرٹی، اس کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجئے گا. مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.